جہاں کا درد لے کر، جہاں کا درد لے کر ایک محمد مصطفیٰ آئے۔ زباں پر جب بھی مومنوں کے ذکر تاجدار آئے تو اس کے بعد لازم ہے کہ ذکر چار یار آئے۔ ابو بکر و عمر عثمان و حیدر جب کہ ہوں باغباں، تو پھر کیوں نہ باغ مصطفیٰ میں بہار آئے۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ کو مبارک ہو کہ آپ نے اپنے اس محلے میں، شہر میں بہت ہی شاندار اللہ کا گھر تعمیر کیا ہے۔ آپ کے بھائی ارسلان صاحب کچھ احباب کے ساتھ میرے پاس تشریف لے گئے اور مجھے جمعہ پڑھانے کا حکم دیا، لیکن ذاتی طور پر چند مجبوریوں کی وجہ سے جو ان کے سامنے میں نے بیان کی، کھولی، انہوں نے میرا عذر قبول کرتے ہوئے یہ حکم دیا کہ جمعرات کو پھر آپ تشریف لے آئیں اور چند باتیں کہہ دیں۔ مغرب کے بعد کا وقت ہمارے درمیان طے ہوا تھا۔ ظہر کے بعد ایک اور جلسے میں خاکی سے آگے ایک جگہ تھی، وہاں گیا۔ کل راولہ کوٹ سے آیا، رات تقریباً 12-1 بجے پہنچا۔ یہ بیچارے موٹر وے پہ گاڑی لے کر میرا انتظار کرتے رہے۔ آتے ہوئے ہمیں دیر ہو گئی، آپ کو یہاں بہت دیر بیٹھنا پڑا۔ میں اس پر بھی آپ حضرات سے معذرت خواہ ہوں۔ آپ کی اس مسجد میں پہنچ کر آپ یقین جانیں کہ میری ساری تھکاوٹ ختم ہو گئی کہ آپ نے اللہ کا گھر اتنا خوبصورت اور اتنا شاندار بنایا ہے کہ جسے دیکھ کے اللہ تعالیٰ یقیناً فرشتوں کی مجلس میں آپ پر فخر کرتے ہوں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ مسجدیں، ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ ان کی شان کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے ایوان صدر، وہ صدر کا گھر ہوتا ہے، کوئی کسی بریگیڈیئر کا گھر ہوتا ہے، کوئی کسی جرنیل کا گھر ہوتا ہے، کوئی وزیر اعظم کا ہاؤس ہوتا ہے، کوئی کسی خان یا ملک کی کوٹھی ہوتی ہے، لیکن یہ خالق کائنات رب العالمین کا گھر ہے۔ آج تو فخر کرتا ہے، میں بھی فخر کرتا ہوں کہ یار میں نے مکان بنایا ہے، میں نے مکان کا مٹیریل فلاں جگہ سے منگوایا ہے، مکان کے لیے میں نے ٹائلیں
فرانس سے منگوائی ہیں، میں نے شیشہ چائنا سے منگوایا ہے، لیکن تو اپنے مکان پہ فخر کرتا ہے اور رب العالمین زمین پہ بنے ہوئے اپنے گھر کو دیکھ کر اور بنانے والے بندوں کے ایمان پہ فخر کرتا ہے۔ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے یہ مسجد کعبۃ اللہ کی بیٹیاں ہیں، کل قیامت کے دن ان مسجدوں کو کعبہ کو پر دیے جائیں گے اور ان پروں کے ساتھ زمین پر بنائی ہوئی آپ کی مسجدوں کو لٹکا دیا جائے گا اور کعبے سے کہا جائے گا چل اپنی بیٹیوں کو لے کر جنت میں داخل ہو جا۔ علماء نے لکھا ہے، صلحاء نے لکھا ہے، اتقیاء نے لکھا ہے، مصنفین نے لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے، عرب محدثین نے لکھا ہے، ایک نہیں اور 20 کتابوں میں موجود ہے۔ کعبے کو رب کہے گا چل جنت میں داخل ہو جا۔ علماء لکھتے ہیں کہ ہر مسجد میں مسجد کی جگہ دینے والا، مسجد کو بنانے والا، مسجد میں نماز پڑھنے والا اور مسجد میں جھاڑو دینے والا، مسجد کی صفائی کرنے والا، مسجد کی لپائی کرنے والا، اللہ اکبر، اس مسجد کو آباد کرنے والا، تعمیر کرنے والا، مسجد میں چندہ دینے والا مسجد کی سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہوگا اور مسجد اس وقت کعبے کو چلنے کا کاشن دے گی، تب کعبہ چل کے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ایک اور بات بتاتا چلوں، اسی روایت کے اندر مفسرین ایک بات لکھتے ہیں کہ جب کعبے سے کہا جائے گا اذهب، چل ادخل فی الجنہ، اور جنت میں داخل ہو جا، جب کعبہ چلے گا یہ اللہ جانتا ہے کیسے چلے گا، اللہ اکبر، لیکن چلے گا، مسجدوں کو لے کے چلے گا، مسجدیں بنانے والوں کو لے کے چلے گا، کہہ دو انشاءاللہ۔ ایک مسجد سے آواز آئے گی، کعبے سے کہا، مسجد کہے گی، چیخے گی مسجد، مسجد آج بھی زندہ ہے، مسجد کل بھی زندہ ہوگی، آج بھی زندہ ہے۔ یہ مسجد کے در و دیوار تجھے بھی دیکھتے ہیں، ارے مجھے بھی دیکھتے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا، علماء بیٹھے ہیں، للمسجد عینان، او لوگوں مسجد کو رب نے 2 آنکھیں دے رکھی ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا یہ مسجدیں دیکھتی ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، جتنا تم دیکھتے ہو اور تم سے 70 درجے زیادہ اس کی نگاہ تیز ہے، یہ دیکھتی ہے۔ مسجد دیکھتی بھی ہے، مسجد بولتی بھی ہے، اور مسجد اپنی بے حرمتی کرنے والے کی شکایت بھی کرتی ہے۔ گل سمجھ آندی ہے کہ نا؟ نہیں تے میں ان کو بھی کراں۔ ماشاءاللہ، اللہ اکبر۔ مسجد سے آواز آئے گی، کعبے کو مسجد کہے گی مت جا، ابھی نہیں جانا۔ فرشتے آئیں گے، آ کے دیکھیں گے، مسجد سے پوچھیں گے ارے کیوں روتی ہے، تو نے کیوں فریاد لگا رکھی ہے، چیخ و پکار لگا رکھی ہے، آؤ بکا لگا رکھی ہے۔ مسجد کہے گی، مسجد کہے گی میری ایک سواری کم ہے۔ فرشتے کہیں گے جس نے جگہ دی تھی وہ خوش نصیب، وہ بیٹھا ہوا ہے، جس نے اینٹیں دی تھی وہ بیٹھا ہوا ہے،
جس نے سریا دیا تھا اور یہ بیٹھا ہوا ہے، جس نے کارپٹ بچھائی تھی وہ بیٹھا ہوا ہے، اور جس نے مزدوری دی تھی یہ بیٹھا ہوا ہے، اور جھاڑو لگا رہا تھا یہ بیٹھا ہوا ہے، نماز پڑھنے والا وہ بیٹھا ہوا ہے، اور پڑھانے والا یہ بیٹھا ہوا ہے، خطبہ دینے والا یہ بیٹھا ہوا ہے۔ ارے کون کم ہے؟ کمی کس بات کی ہے؟ وہ کہے گی واقعی میں بھی جانتی ہوں، جس نے جگہ دی تھی وہ بھی موجود ہے، جھاڑو لگایا تھا وہ بھی موجود ہے، چندہ دیا تھا وہ بھی موجود ہے، صفائی کی تھی اور وہ بھی موجود ہے، لیکن ایک آدمی ابھی نہیں آیا۔ کہا بتا تو صحیح۔ کہا جب مجھے تعمیر کیا جا رہا تھا، سنو، جب مجھے تعمیر کیا جا رہا تھا، معمار میری دیواریں بنا رہا تھا، ایک آدمی اپنا سودا ہاتھ میں لیے، دونوں ہاتھ مصروف تھے، گھر کی طرف جا رہا تھا، اس نے دیکھا ایک پتھر پڑا ہوا تھا، اور ذہن میں بات آئی مسجد کا کام لگا ہوا ہے، یہ اپنے پاؤں کے ساتھ ہاتھ فارغ نہیں تھے، اور پتھر کو سرکاتے ہوئے مستری کے قریب پہنچا رہا تھا، اور اس نے مستری کے قریب پہنچایا، اس نے پتھر اٹھا کر میری بنیاد میں لگا دیا، اور جب تک وہ نہیں آئے گا میں کعبے کو جنت میں جانے کی اجازت نہیں دوں گی۔ فرشتے نام پوچھیں گے، پتہ پوچھیں گے، قوم پوچھیں گے، بلدیت پوچھیں گے، مسجد فر فر بتا دے گی۔ آج اگر مولوی صاحب کو اور تیرے نام کا علم نہیں ہے کہ پیسے کس نے دیے اور کیا دیا، لیکن مسجد نوٹ کر رہی ہے، وہ بتائے گی اس کا نام فلاں ہے، اور بلدیت فلاں ہے، قوم فلاں ہے، قبیلہ فلاں ہے، اور ساتھ یہ بھی بتائے گی اس وقت وہ فلاں جگہ کھڑا ہے۔ فرشتے اٹھا کے آنن فانن اسے پہنچا دیں گے، سیٹ اس کے لیے ریزرو ہوگی۔ اللہ اکبر۔ بٹھایا جائے گا، مسجد خوش ہو جائے گی، مسکرانا شروع کرے گی، اور پھر کعبے کو اجازت ملے گی، اور رب العالمین کہیں گے دروازے کھول دو تاکہ مسجدوں والے جنت میں داخل ہو جائے۔ خوش قسمتوں، خوش نصیبوں، میں تمہارے مقدر کو، تمہارے نصیب کو سلام پیش کرتا ہوں کہ تم نے اللہ کا گھر بنایا۔ آج لوگ بڑا فخر کرتے ہیں، او جی میں تے اپنے کینڈیڈیٹ ہستے سارے بینر میں چھپوائیں، فلاں خرچہ سارا میں کیتے، فلاں کا فلاں خرچہ سارا میں نے کیا ہے۔ ارے تجھے اس پہ فخر ہے، اس کا حساب کل قیامت کے دن تجھے رب کو دینا پڑے گا، اور جو پیسہ تو نے مسجد میں دیا اس کا حساب کل تجھے رب سے لینا پڑے گا۔ مگر تیری جدا پسند اور میری جدا پسند، ارے تجھ کو خود ہی پسند، مجھ کو خدا پسند۔ تجھے پتا نہیں کہ مسجدوں کی خدمت انسان کو ولی بنا کے رکھ دیتی ہے؟ آج لوگ سمجھتے ہیں ولی تسبیح چٹی ہتھا بیچا کی دی، چٹے کپڑے لا کے دے، چٹی ٹوپی لا کے دی، یا اوپر چوغا ڈال دیا، اس نال ولایت ملتی ہے؟ نہ بابو، اس سے ولایت نہیں ملتی، ولایت اللہ کے گھر میں جھاڑو دینے سے ملتی ہے۔ پوچھ ولیوں سے ولایت کیسے ملتی ہے؟ تو آتے لمحے کپڑے لا کے او ویرانے پہ چل کے بیٹھ چلے تو ولی اس کو کہتے ہیں؟ نہ نہ، میں نے پوچھا بابا فرید سے، یہ ملتان والے،
میں نے کہا بابا جی ولی کیسے بنتے ہیں؟ بابا بول پڑا۔ بابا کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں اٹھ جاگ فریدا ستیا تے جھاڑو دے دے وچ مسیت۔ اٹھ جاگ فریدا ستیا تے جھاڑو دے دے وچ مسیت۔ لوگ ستے رب جاگدا تیری جاگ دے نال پریت۔ او سوئے ہوئے فرید جاگ، تہجد کے وقت اٹھ، رات کی تاریکی میں اٹھ، خدا کے گھر میں جھاڑو دے، کیونکہ تو زمین پر بنے ہوئے خدا کے گھر کو صاف کرے گا۔ اللہ پاک تیرے سینے میں جو اللہ نے تیرے دل کے اندر اپنا گھر بنایا ہے، اللہ اس کے اندر جھاڑو دے کر اس دل کو نفاق سے صاف کر دیں گے۔ جب وہ نفاق سے صاف ہو جائے گا، کدورت سے صاف ہو جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جب وہ تیرے سینے کا میرا گھر ساری چیزوں سے صاف ہو جائے گا، میں تجھے اپنا ولی بنا دوں گا۔ بابو ولایت اس کی خدمت کا نام ہے، اس کی تعمیر انسان کو اللہ تعالیٰ انسان کو اپنے اس کی تعمیر سے، اس کی خدمت سے اپنے قریب کر دیتا ہے۔ اس پر بھی میں آپ کو ایک دلیل دے کے بات ختم کرنے لگا ہوں، تسی مجھ دیر بٹھال کے دے مجھے ترس آندہ ہے تو سنتے جی ماشاءاللہ کرو کرے بخشال کے آئے دے ہو توجہ میری طرف بس دو چار گلا کر سے انشاءاللہ تسی ادھر نہ دے نیڑے بڑا حلق کو چینل چلان دے ہو کسا کو تاپ تے کسا کو تاپڑی سارے کو آپڑی ماشاءاللہ میں آپ کی محبت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ دیکھو نا لوگ ڈوما دے بڑھانے نٹاں دے بڑھانے پانٹھاں دے بڑھانے دل میں ایمان ہے نا۔ اللہ کے گھر میں ایک مسافر درویش مولوی آ رہا ہے، یہ ان کا بنا رہا ہے، دین کی ترویج ہے۔ اللہ اکبر۔ مسجد نبوی اللہ کے رسول نے بنائی، کچی ہے مسجد۔ بخاری شریف میں حدیث علماء بیٹھے ہیں، علماء کرام، میرے سر کے تاج، میں ان کے پاؤں کی خاک، بہت بڑا مرتبہ ہے علماء کا۔ یاد رکھو اگر جنت چاندے ہونا تو علماء دا احترام کرو۔ بعض لوگ تا ہے علماء کا تو جنتا میں اے مولوی جنتا میں جلسوں اسی کہتے دوستاں پہ گیا پترو تسی جنتا میں بھی نہ جلا کے اگے ایسی تے پیچھے تسی اس واسطے ایسا کو جنتی آتے کرو تاکہ تسی بھی جنتی ہو۔ آتے کرو یقیناً جنتا کو جلسوں اسی گیا انشاءاللہ تسوں کو بھی کھڑسا نال۔ اے بڑے وفادار ہونے مولوی، ایک قسمیں اپنی کسی مقتدیہ کو چھوڑ کے نہیں جلتے۔ میں کسوری پاسے نکل گیا سا۔ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، آقا دو جہاں آپ پر میرے ماں باپ قربان جائے۔ حضور کا زمانہ ہے نا، تہجد کے وقت ایک خاتون دیہات سے آتی ہے، آ کے مسجد نبوی میں جھاڑو دے کر نمازیوں کے لیے صاف شفاف کر دیتی ہے۔ تستی مسیتی پہ اللہ دی قسمیں میں اندر بڑھے دل خوش ہو گیا، بال خوش ہو گیا، دل دعائیاں دیندہ ہے۔ یقین کرو کہ میں خوش ہویا تو پتہ نہیں خدا کتنا خوش ہویا اس۔ میں ٹائلاں کو دیکھتا ہوں، محرابہ کو دیکھتا ہوں، باہر نکلتا ہوں عضویں دی اتے جا تلے جا پلر دیکھتا ہوں، کیونکہ میں بھی ایک مسجد بڑھائی ہے۔ یا آپ کے ارسلان بھائی یہ گئے دیکھا ہے تو شاید مچھا سارے مل کے بڑھائی اسی تے میں کلے جانے سن آئے ہو کرے تو کو بھی دساں، لیکن تو بھی کمال کیتے جانے دے پترو۔ میں بھی بڑا آختا سا فخر کرتا سا جی میں بھی بڑا یہ کیتا ہے وہ کیتا ہے، لیکن تستی مسجد دیکھ کے میں بھی مزہ آ گیا۔ یقین کرو کارپٹ کے اوپر قالین،
اللہ، مسجد نبی میں عورت آتی ہے، کیا کرتی ہے؟ وہ خاتون جھاڑو دے دیتی ہے۔ حضور تشریف لاتے ہیں، جھاڑو دے کے چلی جاتی ہے، دیہات سے آتی ہے، حضور تشریف لاتے ہیں، مسجد کو صاف شفاف دیکھتے ہیں، اور پھر محمد مصطفیٰ اسے دعائیں دیتے ہیں۔ حضور بڑی مسجد کے ساتھ حضور علیہ السلام کو بڑی محبت۔ ایک دفعہ حضور تشریف لائے، حضرت تمیم دارمی، داری یا دارمی، داری 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 یہ چڑھ گئی سی نہ گیا تو پھر تو کو پتہ ہے تو پی لے دی بھی۔ اچھا، وہ تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ، نبی علیہ السلام ایک باری آئے نا مسجد نبوی میں، اس ویلے تے لائٹاں تے شیئیں تے نہ آسیاں، انہوں نے ایک لالٹین اس زمانے میں چراغ عجیب قسم کا شیشے کا مسجد میں رکھا ہوا اور مسجد روشن ہو رہی ہے۔ حضور تشریف لائے، حضور علیہ السلام نے دیکھا مسجد روشن ہے، چراغ جل رہا ہے اور شیشے کا چراغ ہے۔ اس زمانے میں بڑا زبردست لگا۔ آقا دو جہاں نے دیکھا، آپ نے فرمایا او لوگو، آج اسلام کو کس نے روشن کر دیا؟ آپ نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ مسجد کو کس نے روشن کر دیا، آپ نے فرمایا او بتاؤ مجھے او وہ کون سا خوش نصیب ہے جس نے آج اسلام روشن کر دیا۔ تو سن مسیت نہیں چمکائی، اسلام چمکا چھڑے ہے، خدا دی قسمیں۔ حضرت تمیم داری اٹھ کے کھڑے ہوئے، عرض کیا آقا، آقا آپ نے قبول کر لیا، میری قسمت ہے، یہ میں ناچیز لے کے آیا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا او تمیم، تو نے مسجد کو روشن کیا ہے، ارے اسلام کو روشن کیا ہے، اور میں دعا کرتا ہوں خدا تیری قبر کو روشن کرے۔ فرمایا تیری قبر روشن ہو۔ علماء جانتے ہیں، ایک جملہ اور ارشاد فرمایا، یار بڑا عجیب جملہ ہے۔ نبی علیہ السلام اختن تمیم توڑا عمل مکو اتنا اچھا لگے، کاش آج اگر محمد کی بیٹی ہوتی میں تو کو اپنا جماعترہ بڑھاوائیں ہوں۔ یہی ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ حضور سوا ہے کاش کول بیٹھے دے ایسے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی، اے حضور دے کے لگ دے ایسے چچا زاد پتریے دے پتر، انہاں سنا ہے یا رسول اللہ تساں ارمان کیتے کہ حضرت تمیم داری دے اس عمل کو دیکھ کے کیسے مسجد پہ چراغ آن کے رکھے، مسجد چمکائیے، اسلام چمکائے، تے میں اس کو اپنی تھی دے چھوڑا، تے کدے تستی بچی نہیں، مڑی تے بچی ہے نا، وہ بھی تستی بچی ہے۔ آقا تمیم سے کہہ دے کہ میں عبداللہ اپنی بچی کا نکاح آپ کو گواہ بنا کے میں اس کے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ بھی تے تستی تھی ہے نا، تسی اس کو اپنا جماعترہ سمجھو، مڑی تھی کو اپنی تھی سمجھو۔ او خوش نصیبو، او خوش قسمتو، میں تستی قسمت کو سلام کردہ خدا دی قسمیں، کیسے خوش نصیب ہیں آپ۔ یہ ان مساجد کی بیٹیاں ہیں، یہ مسجدیں۔ تو وہ عورت آتی ہے نا مسجد میں، بھول گئے ہو گل، میں مکانا ہونا، جلدی مکانا، مسجد میں جھاڑو دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ کچھ دیڑے گزرے تو نبی علیہ السلام آئے، دیکھیا تو چٹائیاں تے توڑ پئی دی ہے۔ صحابہ کو پوچھا یہ چٹائیاں تے توڑ کی ہے، گرد و غبار کیوں پڑی ہوئی ہے؟ اللہ کے رسول، جو خاتون دیہات سے آ کے ہمارے آنے سے پہلے مسجد کو صاف کر دیا کرتی تھی، اس کا انتقال ہو چکا ہے۔ حدیث میں آتا ہے آقا دو جہاں
اٹھ کے کھڑے ہو گئے. آپ نے فرمایا وہ تو سمو کو نہ دسیا میں بھی اس کا جنازہ پڑھیں گا. اللہ آقا بہت دور کی جگہ تھی, ہم نے دفنا دیا تاکہ آپ کو تکلیف نہ ہو. حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے لے چلو اس کی قبر پہ. حضور تشریف لے گئے, آپ نے دعائیہ کلمات ارشاد فرمائے. ایک روایت میں آپ نے جنازہ بھی پڑھا. لوگوں پوچھا اتنی آپ نے اس عورت کو پروٹوکول دیا. ایک جملہ جو آپ کو بتانے لگا ہوں, جس ہستے میں اتنا مہر بد ہے آپ کو بتانے لگا ہوں. آپ نے فرمایا مدینہ والوں تمہیں کیا پتا مسجد کی خدمت کر کر کے اس عورت کا ایمان کتنا بلند ہو چکا تھا. اگر تم سب کا ایمان اور ترازو کے ایک پلے پہ رکھا جائے, اس کا ایمان ترازو کے دوسرے پلے پہ رکھا جائے, تم سب کے ایمان پر اس کے ایمان کا وزن بھاری ہوگا. آپ بتاؤ یہ کتنا بڑا عمل ہے یار. اللہ کا گھر بنانا, خدا کا گھر تعمیر کرنا. نبی علیہ السلام نے فرمایا من بنا مسجدا للہ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ. من بنا مسجدا للہ, من بنا مسجدا للہ, من بنا مسجدا للہ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ. جو مسجد زمین پر اللہ کا گھر تعمیر کرتا ہے, خدا کہتا ہے یہ تعمیر کر رہا ہوتا ہے. بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ, یہ مسجد کی پہلی اینٹ لگاتا ہے اور میں جنت میں اس کے گھر کی ہی آخری اینٹ لگا دیتا ہوں. بن اللہ لہ, بنا بن گیا, اس کے لیے جنت میں گھر بن گیا. اللہ کہتا ہے میں بنا کے لکھ دیتا ہوں کہ اس نے مسجد کی اینٹ لگائی ہے اور یہ جنت میں فلاں کا گھر ہے. بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ. اور یہ کعبے کی بیٹیاں ہیں, یہ جہاں آپ بیٹھے ہیں نا. ایک اور حدیث میرے ذہن میں آ گئی. حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ زمین کی تنابیں کھینچ کر, تسی اٹھے تھے نا, نہیں تو میں گل مکا کے نا, گل آئیے بھی ہوگی مسیتی تے جڑی ہونی ایسی, ٹھیک ہے مکا کے نا. اچھا کر چھوڑا گل, ٹھیک ہے توجہ میری طرف. حدیث میں آتا ہے یار اللہ تعالیٰ قیامت کے دن زمین کی تنابیں کھینچ کر, تنابیں جانتے ہو رگاں, زمین دیا رگاں خدا چھیک کے نا, اے ساریاں مسیتیاں دیا زمیاں کو خدا خانہ کعبے دی زمین ملا چھوڑ سی. ارے سب کو ایک زمین قرار دے کر اللہ پاک اسے جنت قرار دے دیں گے. یار جنتا میں بیٹھے دے ہو, اے کتنے بیٹھے دے ہو, اے جنتا میں بیٹھے دے ہو. ایک اور بڑے مزے دی گل, اللہ اکبر, اے اللہ دا گھر ہے, واقعی اللہ کا گھر ہے. ہارون الرشید ایک باری مزے پہ آیا نا, بادشاہ مزے پہ چونے, کدے کدے اس طرح وزیر اعظم بھی مزے پہ چوندا ہے. آج کل بیچارے تو مزہ تروٹے دے, اللہ رحم کرے. ہائے ہائے, یہ وزارتوں کے مقدر پہ ناچنا نہیں چاہیے. ایک دن وزیر اعظم, دوسرے دن اسیر اعظم. اسی لیے خلیفہ ہارون الرشید, اللہ اکبر, کہتے ہیں نا کرسی اسی آیت الکرسی والے کی مضبوط ہے. واسع کرسیو السماوات والارض, یہ عارضی کرسیاں ہیں, ان پہ ناز نہیں کرنا چاہیے. جوانی بھی عارضی ہے, طاقت بھی عارضی ہے, دولت بھی عارضی ہے, اقتدار بھی عارضی ہے, ان پہ ناز نہیں کرنا چاہیے. حی اور قیوم صرف اللہ کی ذات ہے, بادشاہی بھی اسی کی ہے. خلیفہ ہارون الرشید
اپنے محل پہ ٹیرس پہ کھڑا ہے، سامنے ملکہ زبیدہ بیٹھی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، بہت بڑی مملکت تھی اس کے پاس۔ تاریخ میں لکھا ہے ایک مرتبہ آسمان پہ بادل دوڑتا ہے، یوں دیکھا، کہنے لگا دوڑتے ہو، برستے نہیں، جاؤ، اگر بغداد پہ نہ برسے اور جدھر جا کے برسو گے بادشاہی تو میری ہوگی نا۔ اتنا بڑا بادشاہ زبیدہ کو کہنے لگا تو کو پتہ ہے میں کتنا بڑا بادشاہ، بڑی بادشاہی۔ اس نے کہا کئی بادشاہ آئے تھے گئے، تھوڑی بادشاہی کے بادشاہی ہے۔ اس نے کہا اچھا آج راتی کہتے تو بڑی بادشاہی بچو نہ نکلی ہے، مڑے تے طلاق ہے، مڑے تے کہ طلاق ہے۔ ایک گل تے کر رہے ہیں بعد بے میں کیا گل کر رہے ہیں، مجھ سے کیا ہو گیا؟ اب مولویوں کے پاس، مفتیوں کے پاس، قاضیوں کے پاس، اور جی استاد جی نے کہا جا مسئلہ پوچھ رہے ہیں، مفتی صاحب نے کہا جا مسئلہ اپنی چاہیے دی گل ہے۔ وہ کیا گل ہے جی؟ جی بس سمجھے نا، بالکل یقین کرو مڑا بلڈ پریشر آئی ہوئے دا سا، ہوش ٹھکانے نہ سے، اور رب دے بندے جس ویلے تھوڑا نکاح ہوندا سا تھوڑا بلڈ پریشر آئی نہیں ہویا، جس ویلے بے ہوندا سا تھوڑا ہوش بچا سے، تھوڑا دماغ ٹھیک ٹھاک سا، تے ہون جدوں آئے تو تھوڑا بلڈ پریشر بھی آئی ہو گیا تے دماغ ٹھکانے نہیں۔ اور جی مسئلہ دسو، اب کہنے لگا مولویاں کام خراب ہو گئے، اگلا لاؤ، تھا بڑا سمجھدار، پھر آیا اور لگیا خدا واسطے کوئی تو ہی تعبیر دس کیا کرا، کرا لی کو آختے ہے زبیدہ کو۔ اس نے کہا پگلے علماء کا بورڈ بلا، تسی بڑے گولو بھی تابلے ہو، ارے علماء کا بورڈ بٹھا۔ میں نے دیکھا ہے جب کسی بیماری کا علاج دریافت نہیں ہوتا، حکماء بیٹھتے ہیں، ڈاکٹر بیٹھتے ہیں اور طبیب بیٹھتے ہیں اور کوئی حل نکال لیتے ہیں، اور شاید تیرے مسئلے کا بھی کوئی حل نکل آئے۔ بورڈ بیٹھا، امام احمد بن حنبل، امام محمد جو شاگرد ہیں امام ابو حنیفہ کے، انہوں نے فرمایا ہاں زبیدہ نکل نہیں سکتی، جہازوں کا زمانہ نہیں تھا، اور مملکت تیری بہت بڑی ہے، ایک ہی صورت ہو سکتی ہے، یا تو استعفیٰ دے، کہ کر استعفیٰ بڑا مشکل ہے، کہ کر زور بن گیا نا، تو یا تریمت چھوڑ دے یا بادشاہی چھوڑ۔ اس کا استعفیٰ تو نہیں، دوئی کوئی صورت دس تاکہ تو بھی بچ جلے تے حکومت بھی بچ جلے۔ اسال ہوئے تو آخر بدے کر چھوڑے پیر نہیں کو آخر جل کتابہ کہنتے نکل، کئی پہلے گیا تو بھی جل۔ اس نے کہا پھر علماء سے پوچھ، امام محمد رحمت اللہ تعالی، آپ نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ارے علماء تمہارے خیر خواہ ہیں، مسئلے کا حل نکال کے دیں گے۔ آج رات زبیدہ شاہی محل سے نکل کر اور شاہی مسجد میں آ کے رات گزارے، تیری بادشاہی شاہی محل میں ہوگی، تیری بادشاہی بغداد میں ہوگی، اور تیری بادشاہی کوفہ میں ہوگی، لیکن مسجد میں اور تیری بادشاہی نہیں ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ زبیدہ نکلتی ہے، شاہی مسجد میں آتی ہے، رات گزارتی ہے، صبح بادشاہ کے عقد میں چلی جاتی ہے۔ تو میں بات یہ کر رہا تھا، زمین کی تنابیں
کھینچ کر رب العالمین اس زمین کو کعبے کی زمین سے ملا کر اسے جنت قرار دے دیں گے۔ سب سے پہلا گھر زمین پر بننے والا یہ مسجد ہے۔ پہلے کوئی مکان، کوئی چیز، خطہ کہ زمین جو سب سے پہلے بنی پانی پر، پہلے پانی تھا، جو زمین بنی وہ زمین بھی مسجد کی کعبے کی زمین بنی ہے، جس پر کعبہ بنا، پھر اسی سے کھینچ کے اور پروردگار عالم نے زمین بنائی ہے، پھر بعد میں کعبے کو دیکھ کے لوگوں نے گھر بنائے ہیں۔ یہ مسجد تمہارے گھروں کا منبع ہے، مبدا ہے، ماوا ہے، ماخذ ہے، مرکز ہے، بستر ہے۔ مسجدیں ہوں گی تمہارے گھر بھی مضبوط ہوں گے، مسجدیں مضبوط ہوں گی تمہارے کاروبار مضبوط ہوں گے، مسجدیں مضبوط ہوں گی تمہارے خاندان مضبوط ہوں گے۔